گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تربیتی پروگرام کا جو نظام الاوقات ترتیب دیا گیا ہے، اس کے مطابق اب ہمیں بانی محترم کے اس کتاب بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اس کے اگلے باب کا مطالعہ کرنا ہے صفحہ 17 سے، اور یہ وہ حصہ ہے جو خاص طور پہ میری خواہش تھی کہ بانی محترم خود پڑھاتے۔ پہلا چیپٹر جو ہے وہ تو ہم نے ان کے ساتھ ہی پڑھا، لیکن اب بہرحال مجبوری ہے، کوشش کریں گے کہ جو بھی نفس سے مضمون ہے اس کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا ہو سکے۔ آپ حضرات بھی اس معاملے میں دعا کیجیے کہ صحیح بات ہی آپ تک پہنچے اور کوئی غلط بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ میں نے مختار فاروقی صاحب کو خاص طور پر زحمت دی ہے کہ وہ اس معاملے میں تعاون کریں گے، ہیلپ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 17، فکر اسلامی کی تجدید اور علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے یورپ کی علمی اور سائنسی ترقی کو روح قرآن کا ظہور اور بروز اور عوام کے سیاسی اور معاشی حقوق کے تصور کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ اور مستعار قرار دینے اور اسلام کے علم کلام کو فلاطونی تصورات کی دلدل اور ارسطو کی منطق کی بھول بھلیوں سے نکال کر جدید تجرباتی علوم کی اساس پر استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جانب مغرب کے دو جدید عمرانی نظریات اور بنیادی سیاسی تصورات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مغربی تہذیب کو پوری خود اعتمادی اور جرأت رندانہ کے ساتھ چیلنج کیا، اور دوسری جانب نہ صرف یہ کہ اسلام کے اصل انقلابی فکر کی پوری مجددانہ شان کے ساتھ از سر نو تدوین کا فریضہ سر انجام دیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام عدل اجتماعی کو عہد حاضر کی اعلیٰ ترین فکری سطح پر اور حقوق انسانی کے بلند ترین تصورات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کیا، بلکہ انقلاب کا زوردار نعرہ لگاتے ہوئے اس کے منہج اور منہاج کو بھی کمال اختصار کے ساتھ لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ پیش کر دیا۔ جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کو کھولیں تو ایک پورا دریا ہے جو کوزے میں بند ہے۔ کوشش کریں کہ مصنف کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی سفر ہو، ہر سطر کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر آپ ساتھ سفر کر سکیں گے۔ جہاں رشتہ ٹوٹ گیا وہاں سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اقبال کے حوالے سے اور مغربی تہذیب اور فکر کے حوالے سے دو باتیں کہی گئی ہیں۔ بعض چیزوں کی اقبال نے تائید کی۔ پہلی بات جو آئی کہ یورپ کی علمی اور سائنسی ترقی کو روح قرآن کا ظہور اور بروز قرار دیا، یعنی علمی اور سائنسی ترقی جو ہوئی ہے، اقبال نے اسے کہا کہ اس کا انر کور جو ہے وہ خود قرآن ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہ ساری ترقی کس بنیاد پر ہوئی؟ توہمات پر یقین نہ کرو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ٹھوس علم پر اپنے موقف کی بنیاد رکھو اور مشاہدے کو استعمال کرو، سمع و بصر ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ مشاہدے پر بہت زور دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس کا اصل مقصد تو یقیناً یہ ہے کہ ان مظاہر کے پردے میں جو اصل حقیقت ہے پیچھے اس کو پہچانو، لیکن اس کے لیے مشاہدہ، غور کرو، دیکھو، تفکر، تدبر،
اس کی دعوت، اور یہی چیز بنیاد بنی ہے سائنسی ترقی کی کہ مشاہدے سے، جسے بانی محترم نے کہا تھا ڈیڈکٹیو لاجک، ایک انڈکٹیو لاجک ہے، ایک ڈیڈکٹیو لاجک ہے، استقرائی منطق. کہ آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پانی جو ہے ہر جگہ سطح ہموار رکھتا ہے. یہ بر ایشیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، افریقہ میں بھی دیکھ لیا، وہاں بھی ایسا ہی ہے، اور قطب شمالی پر بھی ایسا ہی پایا گیا، اور کہیں اس کا کوئی استثناء نہیں آیا. تو ایک اصول ڈیولپ کر لیا کہ یہ لا آف دا نیچر، اور اصولوں کو سامنے رکھ کر ان کو جمع جوڑ سے پھر آگے جو ہے عقلی سفر، علمی سفر شروع ہوتا. تو یہ ہے جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، اس کا بھی انر کور اس اعتبار سے قرآنی ہے، اور وہ روح قرآن سے ہم آہنگ ہے کہ مشاہدہ، سمع و بصر، اس پر اپنے علم کو بنیاد بناؤ، اور صرف توہمات پر، جیسے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ زمین جو ہے وہ بیل کے سینگوں کے اوپر ہے، اور زلزلے کی تعبیر جو کی جاتی تھی، اس قسم کی باتیں، یہ ساری چیزیں تخیلات، توہمات، اس سے نکل کر اور مشاہدے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاؤ. تو ان کو بروئے کار لایا گیا ہے، لیکن فوکس ہو گیا ہے دنیا پر. بروئے کار لانا اپنی جگہ صحیح. تو یہ ہے کہ وہ تہذیب ترقی جو انہیں ہوئی ہے وہ اس قرآنی اصول کو اختیار کرتے ہوئے مشاہدہ اور اس پر اپنے علم کی بنیاد رکھنا. یہ ہے اقبال نے اس کی تائید کی ہے، وہ اسے اس انداز سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو عمرانی میدان میں بھی کوئی ترقی ہوئی ہے اور انسان کچھ ایک دھکے کھاتا ہوا، افراط و تفریط کے دھکے کھاتا ہوا، کہ ملوکیت کے بعد جو ہے اس کے بعد دور آتا ہے، اور پھر جمہوریت تک کا ایک سفر ہے جو طے کیا انسان نے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اس سے وہ بہتر سے بہتر کی طرف کا ایک سفر جا رہا ہے. اور وہ جو بہتری کی سفر ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ زنور مصطفیٰ اورا بہاست، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زان کی از خاکش برویت آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی تھی، جہاں تک اس کے ہی فیضان ہے کہ جس تک انسان پہنچ رہا ہے، اور ابھی مزید تلاش میں ہے اصل نور مصطفیٰ کی، کہ کلائمیکس تک پہنچے گا، سفر اسی جانب ہو رہا ہے. تو ان دو چیزوں کو اس انداز سے اقبال نے اس نظر سے دیکھا. لیکن بعض چیزوں پر اس نے بھرپور تنقید کی. وطنیت پرستی کا تصور، اس کو جو ہے اس بت کو توڑا، پاش کیا، اور مغرب کی جو فکری معروبیت ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو یہ اقبال کے کارناموں میں سے ہے جو آخری حصے میں فرمایا کہ ایک جانب مغرب کے دو جدید عمرانی نظریات اور بنیادی سیاسی تصورات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مغربی تہذیب کو پوری خود اعتمادی اور جرأت رندانہ کے ساتھ چیلنج کیا. یہ کام بھی اقبال نے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم کلام، ایک نیا علم کلام، اس کو شروع کرنے کی بھی بنیاد رکھی. اس کے لیے الفاظ ہی آئے ہیں. اور دوسری جانب نہ صرف یہ کہ اسلام کے اصل انقلابی فکر کی پوری مجددانہ شان کے ساتھ اثر نو تدوین کا فریضہ سر انجام دیا، اور اللہ اور رسول کے عطا کردہ نظام عدل اجتماعی کو عہد حاضر کی اعلیٰ ترین فکری سطح پر اور حقوق انسانی کے بلند ترین تصورات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کیا، بلکہ انقلاب کا زوردار نعرہ لگاتے ہوئے اس کے منہج اور منہاج کو بھی کمال اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ پیش کیا. یہ وہ علم کلام والا نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ یہ مثبت کام اقبال نے اسلام کے حوالے سے علمی طور پر یہ کام کیا ہے. تو جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ بہت سے میدانوں میں اقبال نے بیک وقت شروع کیا. مغرب کے جن دو جدید قرآنی نظریات پر علامہ نے شدید تنقید کی، وہ سیکولرزم اور نیشنلزم یعنی وطنی قومیت ہے. اور ان کے ضمن میں علامہ کے خیالات اتنے واضح اور بین اور معروف و مشہور ہیں کہ یہاں ان کی جانب صرف ایک اجمالی اشارہ کافی ہے. چنانچہ سیکولرزم علامہ کے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور دین و سیاست کی علیحدگی، فساد کی اصل جڑ ہے. مزید برآں انسانی حاکمیت کا تصور علامہ کے نزدیک کفر اور شرک ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ شخصی اور انفرادی ہو یا قومی اور عوامی،
اس موضوع پر علامہ کے مشہور اور عام فہم اشعار میں سے تو یہ دو شعر سب سے زیادہ نمایاں ہیں: جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں جی، اور ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ لیکن زیادہ لطیف انداز اور گہرے پیرائے میں یہ بات علامہ کی حیات مستعار کے بالکل آخری دور کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کے اس شعر میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ گویا علامہ کے نزدیک یورپ میں احیاء العلوم اور اصلاح مذہب کی تحریکوں کے زیر اثر آدم میں جو خود شناسی اور خود نگری کا شعور پیدا ہوا تو وہ اصلاً تو درست تھا، جی ہاں، لیکن اسے ابلیس اور اس کے کارندوں نے عوامی حاکمیت کی صورت دے کر شیطنت کا سب سے بڑا مظہر اور ابلیس کا اعلی کار بنا دیا ہے۔ چنانچہ جو گندگی منوں اور ٹنوں کے حساب سے ماضی میں کسی فرعون اور کسی نمرود یا کسی کیسر اور کسی کسرا کے سر پر تاج کی صورت میں رکھی ہوتی تھی، وہ آج تولا تولا یا ماشا ماشا ہر انسان کے سر پر لیپ دی گئی ہے۔ لیکن نجاست تو بہرحال نجاست ہے، خواہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہو، خواہ تولوں اور ماشوں کی مقدار میں۔ رہا وطنی قومیت کا ایک سیکنڈ پہلے جس بت کو توڑا انہوں نے وہ سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم کا جو عام مفہوم ہے وہی ہے کہ دین و دنیا میں جدائی، اجتماعی معاملات میں مذہب کا آسمانی وحی کا کوئی دخل نہیں۔ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے اور وہ صرف محدود ہے کچھ اعتقادات اور کچھ مراسم عبودیت وغیرہ۔ یہ جو تصور جو اس وقت پوری دنیا میں بہت مقبول ہے، اقبال نے اس پر کاری ضرب لگائی کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاسی نظام جس کو اصل میں اجتماعی نظام کے حوالے سے سب سے نمایاں ہے سیاسی، تو یہ سیاسی نظام چاہے اجتماعی نظام چاہے سیاسی ہو معاشی ہو، وہ سب ان کو اگر آپ نے دین سے مذہب سے جدا کر دیا تو پھر چنگیزی ہی چنگیزی ہے۔ سیکولرزم اصل میں کیا ہے؟ چنگیزیت، فساد۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، دولت سے مراد یہاں روپیہ پیسہ نہیں ہے، حکومت۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ پھر تو ہوس ہی ہوس ہے، نفسانی خواہشات ہی کی پھر عملداری ہوگی ہر سطح پر جب ان کو الگ کر دیں گے۔ تو سیکولرزم اگرچہ آج کی جو تہذیب ہے اس کا ایک گویا کہ سب سے زیادہ مقبول تصور ہے، ایکسیپٹیبل تصور ہے، لیکن اقبال نے اس کی جڑوں پر ضرب لگائی۔ اور جمہوریت کے بارے میں بھی کیا کہا کہ یہ اصل میں اسی کا ایک بگڑی ہوئی شکل ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ شاہی یعنی ملوکیت والا نظام جو تھا اس میں بھی انسانی حاکمیت تھی اور جمہوریت بھی انسانی حاکمیت ہے۔ وہاں سارا اختیار ایک فرد کو تھا، یہاں جمہور کو اکثریت کو ہے، کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس کے بھی اصل حقیقت کو اقبال نے بیان کیا ہے۔ یہ تصورات جو مغربی جمہوریت کے ہیں یہ سب کے سب شرک ہیں، اور ان میں حقیقت کے اعتبار سے خیر نہیں ہے نوع انسانی کے لیے۔ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ رہا وطنی قومیت کا جدید تصور، تو اس کے ضمن میں تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت علامہ نے 12 اشعار پر مشتمل جو نظم اردو نے کہی اور 3 اشعار پر مشتمل وہ کتاب فارسی میں کہا، ان کے بارے میں پورے وصول کے ساتھ وہی بات کہنے کو تیار ہوں جو امام شافعی نے سورۃ العصر کے بارے میں کہی ہے۔ اس موضوع پر امام شافعی کا زیادہ مشہور قول تو یہ ہے کہ اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ان کا ایک دوسرا زیادہ فصیح اور بڑی قول وہ ہے جو مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر پارہ ہم میں نقل کیا ہے، یعنی اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اللہ حاضر قیاس، مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی بات نہیں ہے کہ اگر علامہ مرحوم نے ساری عمر میں صرف یہی اشعار کہے ہوتے
تب بھی وہ خود اپنے ہی شعر نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس خود کو ملا دے، کہ مصداق مغربی تمدن کے لیے سب سے بڑے بت شکن اور قومیت اسلام کے مجدد اعظم قرار پانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو دوسرا کارنامہ ان کا۔ وطن پرستی بھی اس دور کا سب سے زیادہ معروف اور مقبول نظریہ رہا، ٹیریٹوریل نیشنلزم، کہ ایک خاص حدود جغرافیائی ہیں، اس میں رہنے والے ہم وطن ہیں، ایک وطن ہے، اور انہی لکیروں کی تقسیم پر ایک دوسرے سے جنگ، ایک دوسرے سے حقوق کی کھینچتان، اور یہ ان کو انسانوں کو لڑانا، یہ جو ایک وطن پرستی، اور پھر وطن پرستی اپنی جگہ پورا ایک مذہب ہے، جیسے بانی محترم فرماتے ہیں کہ اس کے اپنے کچھ مراسم عبودیت ہیں، وطن کے احترام میں، قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونا، قنوت، تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اقبال نے پہچانا کہ یہ اس دور کا بہت بڑا شرک، ورنہ عام مسلمان جو ہے اس کو اس پہلو کو نہیں دیکھ سکا تھا، اور بڑے بڑے علماء بھی اس پہلو کو دیکھنے سے قاصر رہے تھے کہ یہ جو تصور آیا یہ تو اصل میں انسان کو تقسیم کرنے والا اور ایک نیا مذہب تشکیل دینے والا، سیکولرزم کے لیے راہ ہموار کرنے والا۔ چنانچہ ان کا وہ اشعار ہیں، سارے تو مجھے یاد نہیں ہوں گے، مل جل کے ہم پورے کر سکیں گے، کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کی آزاد نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیر سے تو مصطفی ہے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، نظارہ دلیرہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ ہے نہ صرف یہ کہ پہچانا، لیکن ایسی کاری ضرب لگائی۔ تو یہ اقبال کے جو خصوصی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے فکر اسلامی کے حوالے سے، اس میں یہ ایک بہت بڑی شے ہے۔ اس معاملے میں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علامہ نے اپنی اردو نظم مشمولہ باغ درا صفحات 160 161 میں ایک سیاسی تصور کی حیثیت سے وطن کو ایک جانب عہد حاضر کے تازہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا اور تہذیب جدید کے آزر کے تراشے ہوئے نئے اسلام میں سب سے بڑا صنم قرار دیا، گویا وطنیت کو سب سے بڑے شرک سے تعبیر کیا، جو عزو قرآن ناقابل معافی جرم ہے، سورۃ النساء آیات 48 اور 116، اور دوسری جانب نوع انسانی کے لیے نہایت تباہ کن اور مہلک بیماری قرار دیا، جس کے بدن سے مخلوق خدا میں تفرقہ و عداوت اور اقوام جہاں میں باہمی رقابت جنم دیتی ہے، جس کے نتیجے میں سیاست اخلاق سے خالی اور تجارت ذریعہ تشکیل یعنی امپیریلزم کا آلہ بن جاتی ہے، اور ان سب کا نتیجہ یہ کہ کمزور اقوام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان کا گھر غارت ہو جاتا ہے۔ اب پڑھیں رہا فارسی پتا تو اس کے ضمن میں اگرچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراض تو بالکل بجا تھا کہ میں نے ملت نہیں قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اس پر حضرت علامہ نے بھی نہایت وسعت قلبی اور عالی جذبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کر لی تھی، لیکن مولانا مدنی کے اس قول کے بارے میں کہ میرا یہ کہنا کہ آج کل قومیں وطن سے بنتی ہیں محض خبریہ تھا، انشائیہ نہیں تھا، یعنی ایک حقیقت بیان کر رہے تھے وہ کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے نا کہ وہ اپنے جو ارادہ اور خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ وطن کی بنیاد پر ایک ملک بنا دیا جائے، لوگوں کی جائے پیدائش کی بنیاد پر بنا دیا جائے۔ ان کی تمام تر جلالت قدر اور ان کے تقوی اور تدین اور مجاہدانہ سیرت و کردار کے اعتراف کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک بالکل مہمل بات تھی، اس لیے کہ مولانا ایک سیاسی اور مذہبی قائد تھے، اور اس اعتبار سے ان کی ہر بات میں انشاء اور مشورہ کا رنگ ہونا بالکل فطری امر تھا، اور علامہ اقبال کی تنقید بھی اصلاً مغرب کے اس نظریے ہی پر تھی کہ قوم وطن
وطن سے بنتی ہے. ملت کا لفظ تو غالباً سے ضرورت شعری کے تحت استعمال ہو گیا تھا. اور کفر اور شرک ایسے امراض ہر دور میں جو نئے لباس پہن کر اور نت نئے بیش بدل کر اولاد آدم کی گمراہی کے درپے ہوتے ہیں، ان کی باہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش من انداز قدرا می شناسم. یعنی گمراہی جس رنگ میں بھی آ جائے وہ اہل نظر اس کو پہچان لیتے ہیں. یہ انداز میں صحیح پہچان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فضل ہوتا ہے جو اس دور میں مبدأ فیض سے علامہ اقبال کو عطا ہوا تھا. بقول خود ان کے کہ عذاب دانش عادل سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل قریب. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، اسی طرح جو تہذیب مغرب اور اس کے جو تفصیلات ہیں اور اس کی جو بھی عوامی حاکمیت کا تصور ہے، دوسرے تصورات ہیں، علامہ وہاں سے ہو کر آئے تھے کہ میں اس آگ میں مثل خلیل ڈالا گیا ہوں اور اللہ ان کے نالے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. قرآن کی پناہ میں ہوں اور صحیح تصورات قوم کو دے رہا ہوں. یعنی بڑے بظاہر بڑے خوبصورت ایکسیپٹیبل تصورات ہیں، وطنیت، سیکولرزم، لیکن ان کے اندر جو زہر چھپا ہوا ہے، میں تو وہاں سے ہو کر آیا ہوں مثل خلیل. اس کی ایک ایک رگ کو میں پہچانتا ہوں. اور مثل خلیل کیوں کہا کہ میں اس کے زہر آلود نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور میں صحیح سلام